رب کائنات نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا اعلان کر دیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اے میرے بندو، اس آیت میں ایک اور بڑی بات رب کائنات نے فرمائی، قل یا عبادی الذین، آیا میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دے۔ آگے گناہ گاروں کی بات ہے، آگے سیاکاروں کی بات ہے، آگے گناہ کرنے والوں کی بات ہے، مگر گناہ گاروں کو بھی رب نے کہا میرے بندے، یہ ہو گئے گناہ گار مگر میرے بندے۔ یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، تو ہر وقت اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور توبہ کے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جو چاہے جب چاہے اس کے حضور توبہ کر سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا جب توبہ قبول نہیں ہو، بس ایک وقت ایسا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی، باقی ہر وقت توبہ قبول ہوتی۔ وہ کون سا وقت ہے؟ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، یقبل توبۃ العبد، اپنے عبد کی، اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، اور توبہ ہوتی گناہ سے، توبہ ہوتی تب ہے جب کسی بات پہ بندہ شرمندہ ہو۔ تو فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، ہر وقت قبول کرتا ہوں، ما لم یغرغر، مگر اس وقت توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا معنی ہے جب موت کا وقت آ جائے اور اس کے سانس ٹوٹ رہے ہوں اور اس کی آواز میں خر خر پیدا ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں لفظ ہیں جو غرغر، تو اس کا معنی ہے کہ جب فرشتے آ جاتے ہیں تو اس کے سانس ٹوٹ رہے ہوتے، جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے اور خر خر کی آواز آتی ہے، ٹوٹتے ہوئے سانسوں کے ساتھ آخری لمحے جب وہ فرشتوں کو تک لیتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس نے فرشتوں کو تک لیا، اگلے جہان کو تک لیا، اس کو اس وقت یقین ہو گیا موت کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب تو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب تیری زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی، ہو چکی ہے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ باقی جب بھی بندہ توبہ کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے گناہ کرنے والوں، گناہوں کی زندگی بسر کرنے والوں، گناہوں کی دلدل میں رہنے والوں، گناہوں کے ماحول میں رہنے والوں، کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری بخشش ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، میرے حضور توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہی رجوع کرنا، زبان سے توبہ کا لفظ ادا کرنا نہیں، دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہو کر اس کے حضور توبہ کرنا۔ وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ کسی عمر میں ہو، اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے تو رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔
اللہ نے بندوں کی مایوسی کو ختم کیا. تو یہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر اپنے کائنات نے خاص راتیں بھی عطا کی, خاص دن بھی عطا کیے, خاص جگہیں بھی عطا کی ہے, خاص عمل بھی عطا کیے ہیں, خاص بندے بھی اس دنیا میں بھیجے ہیں, خاص اوقات بھی اللہ رب العزت نے دیے ہیں. سونے کا وقت بڑا خاص ہے, جب ہم نیند کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت توبہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے موت کی طرف میں جا رہا ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں. اس لیے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے جو ہر رات اپنا حساب کر کے سوتے ہیں, ہر رات اپنے گناہوں کو یاد کر کے سوتے ہیں, ہر رات سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, اپنا احتساب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دن مجھے عطا کیا تھا, اس دن میں نے کون کون سے گناہ کیے وہ یاد کرتے ہیں. پھر اللہ کے حضور معافی طلب کرتے ہیں کہ مولا میں سو رہا ہوں, سونے کے ساتھ ساتھ مجھے موت حقیقی آ گئی, تھوڑا بھی تو عارضی موت ہے, اگر حقیقی موت آ گئی تو مولا مجھے معاف کر دینا, میرے گناہوں کو معاف کر دینا. بعض بزرگ لکھ لکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے, بعض خیالوں میں یاد کرتے, بعض تو ایسے اللہ کے بندے اپنے گمان غلط کو بھی یاد کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ مولا میرے سے بدگمانی ہو گئی مجھے معاف کر دینا, مجھ سے بد خیالی ہو گئی مجھے معاف کر دینا. اتنے عظیم لوگ جو گناہوں پر توبہ نہ کرے اور اللہ کے بندے اپنے خیالوں پر بھی توبہ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ایک ایسا مجرب نسخہ ہے, ایک ایسا قبولیت کا راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تو یہ فرمایا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو سورہ نساء میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ جائے. یہ راستہ اللہ نے بتایا, کسی اور نے نہیں بتایا. سورہ نساء کی آیت ہے, فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب تیرے پاس آ جاتے. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا, انہوں نے گناہ کر لیے تھے تو آپ کے پاس آ جاتے. انہوں نے زیادتیاں کر لی تھی تو آپ کے پاس آ جاتے. یہ چاہتے تھے اللہ ہمیں معاف کر دے تو آپ کے پاس آ جاتے. جاؤں کا اللہ نے راستہ بتایا, تحلیل مصطفیٰ اللہ نے بتائی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محبوب کے پاس بندوں کو بھیجا کہ میرے بندوں میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. پھر آئے وہ صحابہ کہاں کہاں سے نہ نکل کر آئے, شرک سے نکل کر آئے, ظلم سے نکل کر آئے, زیادتیوں سے نکل کر آئے, کفر سے نکل کر آئے, کیسے کیسے ماحول سے نکل کر آئے, کیسی کیسی گندگی سے نکل کر آئے, کیسی کیسی غلاظت سے نکل کر آئے. کہاں کہاں ان کے ڈیرے تھے, کہاں کہاں ان کی دوستیاں تھی, کہاں کہاں ان کی سنگتیں تھی, کہاں کہاں ان کی یاریاں تھی, کہاں کہاں ان کی عادتیں پڑ رہی تھی. سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس آئے. میرے مصطفیٰ کے حسین سائے نے انہیں نجوم الہدیٰ بنا دیا. فرمایا پہلے نہ دیکھو یہ کیا تھے, اب مصطفیٰ کے ہو گئے ہیں, یہ ہدایت کے ستارے بن گئے. تو اللہ رب العزت نے یہ راستہ بتایا, بڑی بڑی نسبتیں دی کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں بھی کر سکتا ہے, توبہ کرنا چاہے تو جلوت میں بھی کر سکتا ہے, توبہ کرنا چاہے تو مسجد میں بھی کر سکتا ہے, توبہ کرنا چاہے تو جنگل میں بھی کر سکتا ہے. جہاں اسے موقع ملتا ہے یہ غنیمت ہے. موت کا فرشتہ آ جائے اس سے پہلے جب بھی توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے. حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ایسا بندہ جس نے کہا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں,
میں اللہ کے حضور توبہ نہ کر لوں؟ اس نے توبہ کر لی، مگر عادتیں، ظلم اور برائیاں ایسی تھی کہ چھوڑ نہ سکا، پھر برائی میں پڑ گیا، احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پھر توبہ کر لی، اسی طرح پھر گناہوں میں لگا رہا، پھر توبہ کر لی، یہاں تک کہ 72 مرتبہ اس نے توبہ کی،